اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد پورے کرو، تمہارے لیے تمام چوبائے حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آتا ہے، مگر حالت احرام میں شکار کے جانور تم پر حرام ہیں۔ اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی، نہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہو کر بیت اللہ آنے والوں کی۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ اور جو لوگ تمہیں مسجد حرام سے روکتے رہے ہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یا چوٹ لگنے سے، یا اونچائی سے گر کر، یا سینگ مارے سے، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو قبل اس کے کہ وہ مر جائے، اور وہ جو مشرکوں کے تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ پانسے کے تیروں کے ذریعے فول گری کرو۔ یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں نے تمہارے دین کے خاتمے سے مایوس ہو کر ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے بے اختیار ہو کر حرام چیز کھا لے، بشرطی کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکار جو تمہارے سدھائے ہوئے شکاری جانوروں نے تمہارے لیے پکڑا ہو، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اسے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے لوگوں میں سے ہوں حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، پاک دامن رکھنے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور نہ چھپے دوست بنانے کے لیے۔ اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ دھو لو، اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اور اگر تم ناپاک ہو تو پورے بدن کو پاک کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے مضبوط کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو اور انصاف کی گواہی دیتے رہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے،
اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے ہیں، اور تو ہمیشہ ان کی خیانت میں سے کسی نہ کسی چیز کو پائے گا، سوائے ان کے جنہوں نے خیانت نہیں کی، سو انہیں معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، پھر وہ بھی اس نصیحت کا بڑا حصہ بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور عداوت ڈال دی، اور اللہ عنقریب انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو تمہارے لیے کتاب کی بہت سی باتیں کھولتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اللہ ان سب لوگوں کو جو اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کفر میں پڑ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دو، پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں ذرا سی بھی طاقت رکھتا ہو؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین والوں سب کو ہلاک کرنا چاہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دو، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی انسان ہو، انہی میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو ہمارے پیغمبروں کے سلسلے کے وقفے کے بعد تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ بس تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹھ نہ پھیرو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس قوم کے 2 آدمی جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، بولے،
ان پر اس دروازے سے حملہ کرو، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ اس میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، سو تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں تو صرف اپنے اور اپنے بھائی کے اختیار میں ہوں، سو ہمیں اس نافرمان قوم سے جدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، پھر یہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو تو اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ انہیں ٹھیک ٹھیک سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لے اور اپنے گناہ کا بھی، پھر تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی میز ظالموں کی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس، کیا میں اس کونے کی طرح نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ پھر وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی شخص کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ پھر ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا وطن سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کی دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے قبضہ میں آنے سے پہلے توبہ کر لی، تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے فدیہ دے سکیں، تو ان سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چوری کے چور مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کے کرتوت کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرت کا نمونہ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، وہ لوگ جنہوں نے کفر میں جلدی کی ہے ان کی وجہ سے تو رنجیدہ نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور وہ یہودی جو جھوٹ کی بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں جو تیرے پاس آئے ہی نہیں، وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو لے لو، اور اگر نہ دیا جائے تو خبردار رہو۔ اور جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا منظور نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام خور ہیں۔ اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے یا ان سے اعراض کر لے۔ اگر تو اعراض کرے گا تو وہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تیرے پاس فیصلے کے لیے کیوں آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اس کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ ان کے نبی کرتے تھے، جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے، اور ان کے علماء اور فقہا بھی، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے اس میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو شخص اس قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلے کی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ پس تم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور حق سے دور ہو جاؤ جو تمہارے پاس آیا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان چیزوں میں آزماتا ہے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بس نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کا حقیقی علم دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ تم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کے نازل کردہ کسی حکم سے بہکا نہ دیں۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تم دیکھو گے کہ وہ ان یہود و نصارہ کے پاس کیسے دوڑتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے، تو وہ اپنے دلوں میں جو خیالات چھپائے ہوئے تھے اس پر پشیمان ہوں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر سخت قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے تمام کام بیکار ہو جائیں گے اور وہ تباہی میں گر جائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے، اللہ قریباً ایسے لوگ پیدا کرے گا
جنہیں وہ چاہے گا اور وہ اسے چاہیں گے، ایمان والوں کے ساتھ نرم اور کافروں کے ساتھ سخت، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اور کسی کی تنقید سے خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کی فضل ہے، جسے وہ چاہے گا دے گا، اور اللہ سب کو گھیرتا ہے اور سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی سے جھکتے ہیں، جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کی طرف دوستی کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے جو ضرور غالب ہوگی۔ اے ایمان والو، تمہارے دین کو مذاق یا کھیل بنانے والوں کو دوست اور محافظ نہ بناؤ، خواہ تم سے پہلے کتاب والوں میں سے ہوں یا کفر کرنے والوں میں سے، بلکہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہیں۔ جب تم نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسے مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ کہو، اے کتاب والو، تم ہم سے ناراض ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو وحی ہم پر آئی اور جو پہلے آئی، اور تم میں سے اکثر سرکش اور نافرمان ہیں۔ کہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برا چیز بتاؤں جیسا اللہ کے ساتھ اس کے سلوک سے ظاہر ہوتا ہے، جو اللہ کی لعنت اور اس کی غضب میں آئے، جن میں سے بعض کو بندر اور سور بنایا جو برائی کی پرستش کرتے تھے۔ یہ کئی مرتبہ درجے میں برے ہیں اور راستے سے زیادہ دور ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان کے مخالف صحن سے داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح باہر جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے تمام چھپے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تم ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں گناہ اور نفرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اور حرام چیزوں کا کھانا۔ ان کے کام واقعی برے ہیں۔ ربی اور قانون کے علماء انہیں گناہ کی باتوں بولنے اور حرام چیزوں کھانے سے منع نہیں کرتے۔ ان کے کام واقعی برے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور انہیں لعنت ہو ان کے بولنے پر۔ نہیں، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے دے اور خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو وحی تم پر اللہ سے آتی ہے، اکثر میں ان کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتی ہے۔ ان میں ہم نے عداوت اور نفرت قیامت کے دن تک رکھی ہے۔ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھاتا ہے، لیکن وہ زمین پر فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان کے سب گناہ مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں بھیجا گیا ہے اس پر قائم رہتے تو وہ اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے رزق پاتے۔ ان میں سے ایک معتدل گروہ ہے اور ان میں سے اکثر لوگ برا کام کرتے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی صحیح بات پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اس پر قائم نہ رہو، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا۔ آپ کافروں پر افسوس نہ کریں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور عیسائی، جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ بات لے کر آیا جو ان کی خواہش کے خلاف تھی تو انہوں نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا۔
और उन्होंने गुमान किया कि कोई फितना नहीं होगा, सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। फिर उनमें से अक्सर अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके आमाल को देख रहा है। बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि कोई माबूद नहीं मगर एक माबूद। और अगर वो इस बात से बाज ना आए जो वो कहते हैं, तो उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। क्या वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते और उससे मगफिरत नहीं मांगते? और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिर्फ एक रसूल थे। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उनकी मां सच्ची थीं। वो दोनों खाना खाते थे। देखो, हम उनके लिए किस तरह निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर देखो वो किस तरह हक से फिराए जाते हैं। कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और ना नफा? और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक बातों पर उड़ने से बाज आ जाओ और पहले से गुमराह हो चुके लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, जिन्होंने बहुतों को गुमराह किया और खुद राह रास्त से भटक गए। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन पर दाऊद और ईसा बिन मरियम की ज़बान से लानत की गई थी, इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ते रहे, और वो एक दूसरे को उन बदकारियों से जो वो करते थे मना न करते थे। बहुत ही बुरा था जो कुछ वो करते थे। आप देखते हैं कि उनमें से अक्सर लोग काफिरों से दोस्ती करते हैं। बहुत ही बुरा है जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेजा है। इस वजह से अल्लाह उनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। अगर वो अल्लाह पर और उस नबी पर और उस चीज पर जो उस पर नाजिल हुई ईमान लाते, तो वो उन्हें दोस्त ना बनाते। लेकिन उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। ईमान वालों से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाले तुम यहूद और मुशरिकों को पाओगे, और ईमान वालों से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले तुम उन्हें पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, इसलिए कि उनमें इल्म वाले भी हैं और राहिब भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। और जब वो रसूल पर नाजिल होने वाली वही सुनते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी आंखें आंसू से भर आती हैं, इस वजह से कि वो हक को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, ए हम हमारे रब, हम ईमान लाए, बस हमें गवाहों में लिख लें। हमें क्या वजह है कि हम अल्लाह पर और उस हक पर जो हमारे पास आया है ईमान ना लाएं, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल करे। और उनकी इस दुआ पर अल्लाह ने उन्हें जन्नतों से नवाजा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वहां वो हमेशा रहेंगे। यही है नेकोकारों का बदला। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़खी हैं। ए ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीजों को हराम ना ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और जो हलाल और पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, उनमें से खाओ, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेमानी किस्मों पर पकड़ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी उन किस्मों पर पकड़ करेगा जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हैं। इसकी कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना दो जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े दो, या एक गुलाम आजाद करो। अगर तुम्हारे पास इसकी इस्तिताअत ना हो तो 3 दिन के रोजे रखो। ये है तुम्हारी किस्मों की कफ़ारा।
اور اپنی قسموں کو پورا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا، پتھر اور تیر ناپاکی ہیں شیطان کے کام سے۔ ان ناپاکیوں سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان کا منصوبہ تم میں شراب اور جوا کے ذریعے دشمنی اور نفرت کو بڑھانا ہے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا ہے۔ تم اس سے باز نہیں رہو گے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور برائی سے بچو۔ اگر تم باز آ جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح ترین طریقے سے پہنچانا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان پر ان کے کھانے پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب وہ برائی سے بچتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، پھر برائی سے بچتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، پھر برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو صرف کھیل کے ایک چھوٹے معاملے میں آزمائش کرتا ہے جو تم کے ہاتھوں اور تم کے نیزوں کے قابو میں ہے، تاکہ وہ جانچے کہ کون اس کو بے دیکھے ڈرتا ہے۔ جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس پر سخت سزا ہوگی۔ اے ایمان والو، مقدس حدود میں یا حج کے لباس میں کھیل کو نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک قربانی ہے جو کعبہ میں لایا جائے، ایک گھریلو جانور جو اس نے مارا ہے کے برابر۔ تم میں سے 2 عادل مردوں کے فیصلے سے، یا کفارے کے طور پر غریبوں کو کھانا دینا، یا روزوں میں اس کے برابر، تاکہ وہ اپنے عمل کی سزا کا مزہ چکھے۔ اللہ گزشتہ کو معاف کرتا ہے، بار بار اللہ اس سے سزا لے گا۔ اللہ بلند ہے اور سزا دینے والا ہے۔ تم کے لیے پانی کے کھیل کی تلاش اور اس کو کھانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، تم کے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ کے لیے، لیکن زمین کے کھیل کی تلاش ممنوع ہے جب تک تم مقدس حدود میں یا حج کے لباس میں ہو۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع ہو کر لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ، مقدس گھر، مردوں کے لیے امن کی پناہ گاہ بنایا، اور مقدس مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان کو نشاندہی کرنے والے گھیروں کو بھی، تاکہ تم جانو کہ اللہ زمین اور آسمانوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سزا میں سخت ہے، اور اللہ بار بار معاف کرنے والا بہت مہربان ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، لیکن اللہ تم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں سب کو جانتا ہے۔ کہو، بری اور اچھی چیزیں برابر نہیں ہیں، اگرچہ بری کی کثرت تم کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچائیں، لیکن اگر تم ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر واضح کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت برداشت کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے سوالات پوچھے تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنے ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ اللہ نہیں تھا جس نے ان جیسی توہمات کو قائم کیا جیسے کان چیرنے والی اونٹنی، یا چھوڑ دی گئی اونٹنی آزاد چرنے کے لیے، یا جانوروں میں جڑواں بچوں کے لیے، بتوں کی قربانیاں، یا کام سے آزاد کیے گئے نر اونٹ۔ یہ کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر حکمت سے محروم ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، رسول کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ طریقے کافی ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پیروی کرتے دیکھا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا
علم اور ہدایت سے خالی تھے؟ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم صحیح ہدایت پر چلو تو جو لوگ گمراہ ہیں ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تم سب کا انجام اللہ کی طرف ہے، وہی تمہیں تمہارے تمام اعمال کی حقیقت دکھائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے تو وصیت کرتے وقت اپنے درمیان گواہ بناؤ۔ دو عادل آدمی اپنے بھائیوں میں سے یا باہر کے، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور موت کا موقع تم پر آ جائے، اگر تم ان کی سچائی میں شک کرو تو نماز کے بعد دونوں کو روک لو اور ان دونوں کو اللہ کی قسم کھلاؤ، ہم اس میں کسی دنیاوی فائدے کے خواہشمند نہیں، اگرچہ وصیت پانے والا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ کے سامنے گواہی نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو دیکھو، گناہ ہمارے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ جھوٹی گواہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جو قانونی حق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے قریبی رشتہ دار، انہیں اللہ کی قسم کھلاؤ، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے سچائی سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم نے کیا تو دیکھو، ظلم ہمارے اوپر ہوگا۔ یہ سب سے مناسب ہے کہ وہ گواہی کو اس کی اصل شکل میں دیں، ورنہ وہ ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسمیں لی جائیں گی۔ لیکن اللہ سے ڈرو اور اس کی نصیحت سنو، کیونکہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، تمہیں لوگوں کی طرف سے تمہاری تعلیم کا کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، تو ہی ہے جو تمام پوشیدہ باتوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی۔ دیکھو، میں نے تمہیں روح القدس سے مضبوط کیا تاکہ تم لوگوں سے بچپن اور جوانی میں بات کرو۔ دیکھو، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔ اور دیکھو، تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہو اور تم اس میں پھونکتے ہو اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہو۔ اور دیکھو، تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی اسرائیل کو تم پر تشدد سے روکا جب تم انہیں واضح نشانیاں دکھاتے تھے، اور ان میں سے کافروں نے کہا، یہ کچھ نہیں بلکہ صریح جادو ہے۔ اور دیکھو، میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے آگے مسلمان ہیں۔ دیکھو، حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کھانوں سے اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم صرف اس میں سے کھانا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم خود اس معجزے کے گواہ بن سکیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کھانوں سے اتار، تاکہ ہمارے لیے، ہمارے پہلے اور آخری کے لیے ایک عظیم تہوار اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمارے رزق کا انتظام کر، کیونکہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں اسے تمہارے پاس اتار دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی ایمان سے انکار کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب سے سزا دوں گا جیسا میں نے تمام لوگوں میں سے کسی پر نہیں ڈالا۔ اور دیکھو، اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تیری ذات پاک ہے،
मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो तू जरूर जानता। तू मेरे दिल की बात जानता है, मैं तेरे दिल की बात नहीं जानता, क्योंकि तू हर पोशीदा चीज को खूब जानता है। मैंने उनसे वही कुछ कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था, यानी अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनके दरमियान रहा। जब तूने मुझे उठा लिया तो तू उन पर निगहबान था, और तू हर चीज का गवाह है। अगर तू उन्हें सजा दे तो वो तेरे बंदे हैं, अगर तू उन्हें माफ कर दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है जब सच्चे लोग अपनी सच्चाई से फायदा उठाएंगे। उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनका अबदी घर। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। यही अजीम कामयाबी है, तमाम ख्वाहिशात की तकमील। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ उनमें है, और वही हर चीज पर कादिर है।